بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دین کو ہم سب مانتے ہیں اور حق سمجھ کے مانتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دین کی دعوت کو جہاں جہاں ہمیں موقع ملے اس کو پہنچائیں۔ اس میں کچھ سوالات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اور اس میں عام طور سے ہم افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں، ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ دیکھ لینا چاہیے قرآن مجید نے اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دی ہے۔ یہ دیکھیے کہ ایک بڑا بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کی جو اشاعت ہے، اسلام کو جو ہم پھیلاتے ہیں، اس کے دو ایسپیکٹس ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے کہ آپ کو خود مسلمانوں میں دین کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہم لوگوں کا جو رویہ عام طور سے وہ اس طرح کا ہے کہ ہم انڈفرنٹ ہو چکے ہیں یا دین کے حوالے سے اتنے متنبع نہیں ہیں۔ تو ایک کام تو ظاہر ہے وہ ہے کہ ہمیں خود مسلمانوں کے اندر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں اس دین کی جو دعوت ہے وہ دوسروں کو بھی دینی ہے، یعنی غیر مسلموں تک بھی پہنچانی ہے۔ اگر غیر مسلموں تک پہنچانی ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کیا حد ہے، کیا اس معاملہ ہے جو ان سے کیا جائے گا، اور کیا اس میں کوئی تشدد کیا جا سکتا ہے، کیا زبردستی کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ایک زمانے میں اور زبردستی لوگوں کو اسلام میں داخل کیا گیا۔ تو چنانچہ اگر صحابہ کرام کے زمانے میں یہ زبردستی کی گئی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں کی گئی تو ہمیں اسی کی پیروی کرتے ہوئے اس زبردستی کو روا رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو دعوت دی جائے گی ایک حد تک، مگر اگر وہ دین کو قبول نہیں کرتے تو پھر ان کے علاقوں کو زبردستی فتح کیا جائے گا اور ان کو زبردستی اسلام لانے پر کہا جائے گا، اور اگر وہ اسلام نہیں لے کے آتے تو کم سے کم پھر ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ وہ جزیہ دے کے غیر مسلم ہونے کی اپنے مذہب پہ رہیں اور جزیہ دے کے مسلمانوں کے زیر نگی رہیں۔ یہ بات کہ وہ اپنے مذہب پہ قائم رہیں، اس کا صرف تبھی امکان ہے کہ وہ اگر جزیہ دیں، ورنہ ان کو پھر اگر یہ قبول نہیں ہے تو پھر ان کو لڑنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اور اسی بنیاد پہ پھر یہ رائے قائم کر لی گئی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو زبردستی کا معاملہ ہے وہ کر سکتے ہیں، ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے برابری کی سطح پہ ہمارے ساتھ شریک ہونا ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ نے رہنا ہے، مذہب پہ رہنا ہے تو پھر ضروری ہے کہ زیر دست ہو کے رہیں، سبجوگیشن کی جگہ پہ ہو کے رہیں۔ تو یہ چونکہ معاملہ قرآن مجید میں بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے اور عام طور سے قرآن مجید میں جو ایک بہت تفصیلی قانون ہے اس کی آپ کہہ لیجیے سوء فہم پر مبنی ہے یہ ڈیریویشن، چنانچہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت سمجھ لیں۔ قرآن مجید میں جو یہ معاملہ بیان ہوا ہے اس کے بارے میں یہ تعبیر رکھنا کہ اسلام کی اشاعت دور اول میں تلوار سے ہوئی، یہ تعبیر درست نہیں ہے۔ جو درست تعبیر ہے جس کو قرآن کے اپنے الفاظ قبول کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے سے جب حق کو واضح کر دیتے ہیں اس درجے میں کہ مخاطبین کے پاس، وہ مخاطبین جو سامنے موجود ہیں، ان کے پاس کوئی حق کو جھٹلانے کی ایکسکیوز، کوئی بہانہ باقی نہیں رہ جاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو منکرین حق قرار دیتے ہوئے کچھ سزا دیتے ہیں۔ تو یہ سزا ہے جو ان پہ نافذ کی جاتی ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس سزا کے مستوجب ہو چکے ہیں، اس کے آپ ڈیزرونگ ہو چکے ہیں۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ حق کے بارے میں وہ خود کنونس تھے کہ یہ حق ہے اور انہوں نے حق کو کنونس ہونے کے باوجود کو جھٹلایا، اور اس کی سزا ہے جو ان پہ نافذ کی جاتی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں اور اس کے بعد ان کے صحابہ نے جن پر یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلایا، یہ اصل میں جو معاملہ ہے اس کو درست طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے منکرین حق کو سزا دی، اور وہ سزا اصل میں اللہ تعالیٰ نے دی، اور اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کو۔ اس سے پہلے بھی جو رسولوں کی زندگیاں گزری ہیں، جن رسولوں نے اتمام حجت کیا، ان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بھی سزا دی منکرین حق کو، اور وہ سزا آسمانی عذاب سے بھی دی گئی اور اہل ایمان کی تلواروں کے ذریعے سے بھی۔ چنانچہ اگر رسولوں کے زندگیوں میں کا ہم مطالعہ کریں، اور آخری رسول ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو جو بات سمجھ میں آتی ہے قرآن مجید سے وہ یہ ہے کہ یہ اسلام کی اشاعت کا سرے سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ یعنی دور اول میں اور ان سے پہلے جو رسول گزرے، جو بھی انہوں نے اسلام کی اشاعت کی، اپنے جو مذاہب ان کے تھے، ظاہر وہ اسلام ہی تھے، ان کی اشاعت کی، اور اس کے بعد جب حق کو اس درجے میں واضح کر دیا کہ اس کے جھٹلانے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی، جن لوگوں نے اس کے باوجود جھٹلایا تو ان پر سزا نافذ کی گئی اس جھٹلانے کی۔ چنانچہ یہ جھٹلانے کی سزا ہے جو کہ صحابہ کرام نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو ظاہر ہے کہ حق کی گواہی دے دی تھی ان پر نافذ کی، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا، اور یہ اس سے پہلے بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ تو یہ کہنا کہ اسلام کی جو اشاعت ہے وہ تلوار کے ساتھ ہوئی اور زبردستی اب لوگوں کو زیر نگی کیا جا سکتا ہے اسلام کے نام پہ، یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن مجید کا جو اپنے الفاظ ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، آپ کسی سے زبردستی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ غیر مسلموں کے حوالے سے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ ہمیں ہر غیر مسلم کے بارے میں یا جس سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے، جس سے ہماری انٹریکشن ہوتی ہے، اگر ہم کسی غیر مسلم ملک میں رہ رہے ہیں یا کسی ایسے مسلم ملک میں بھی رہ رہے ہیں جہاں پہ غیر مسلم موجود ہیں، تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ دین کے اشاعت کا وہ کیے جانا چاہیے، اسلام کے پہلو سے جو ان کے ذہن میں اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں، ان کا آپ جواب دینے کے قابل ہوں، یا ایسے علماء سے ان کی ملاقات کروائیں کہ جو ان کا جواب دے سکیں، اور ایک کنجینیل یعنی ایک دوستانہ ماحول ہو
جو آپ کے اور ان کے درمیان ہو، اور اس چیز کو سامنے رکھ کے ہو کہ آپ ان پہ بہرحال کوئی زبردستی نہیں کر سکتے، آپ کو اپنی بات کو پہنچانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مخاطب پر قرآن نے کہہ دیا کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یعنی آپ ان پہ داروغہ نہیں ہیں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، یاد دہانی کرنا ہے۔ تو یہی معاملہ مسلمانوں کا ہے کہ ان کا کام بھی نہ صرف یہ کہ اپنے لوگوں کو نصیحت کرنا ہے اور دین کی طرف راغب کرنا ہے، بلکہ اگر ان کو موقع ملے تو غیر مسلموں کو بھی دین کی طرف راغب کرنا ہے اور ان تک نصیحت پہنچانی ہے، اور دین کے بارے میں ایک درد مندانہ طریقے سے، ایک دل سوز طریقے سے، ایسے طریقے سے کہ دوسرا آدمی متوجہ ہو سکے اپنی بات کو پہنچانا ہے۔ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دینی ہے کہ ایک موقع وہ بھی آئے گا کہ آپ اتمام حجت کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے کہ آپ ان کو دعوت دیں، یا اس کے نتیجے میں کوئی آپ ان کے ساتھ زبردستی کر سکتے ہیں۔ یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ اس خاص قانون کے ساتھ معاملہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان ہوا اور جو اور رسولوں کے ساتھ بیان ہوا۔ آج کل کے نان مسلمس کے حوالے سے، آج کل کے غیر مسلم کے حوالے سے آپ کو بہرحال یہ دین کی دعوت کو دربندانہ طریقے سے دیے ہی چلے جانا ہے، اس میں کبھی انقطاع نہیں کرنا، اور آپ نے اپنے آخری سانس تک یہ کام جاری رکھنا ہے۔ اس میں کبھی یہ سوچ کے ختم نہیں کرنا کہ اب شاید آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔